بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے مدعی نبوت کے نبوت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ اپنے آپ کو افضل کہنے کے متعلق کچھ بیانات پیش کیے گئے، اس کے تعلق سے تبصرے اور بعض اہل قادیان اس جھوٹی نبوت کے امتیوں ماننے والے امتیوں کے کچھ بیانات۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں ایک اقتباس پیش کیا گیا تھا جس میں انہوں نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت کریمہ میں اللہ نے نبیوں سے جو میثاق لیا کہ تمہارے پاس جو رسول اور نبی آنے والے ہیں ان کی تم تصدیق کرو گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق اس آیت کو مرزا نے اپنے آپ پر چسپاں کیا اور پھر اس کی عبارت کے تناظر میں ایک عبارت نقل کی کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام کو مجملاً حضرت مسیح موعود یعنی مرزا پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا فرض ہو تو ہم کون ہیں جو نہ مانیں۔ یہ الفضل کے اخبار میں اس آیت کا مصداق مرزا کو اور پھر اس کے ضمن میں اس تبصرے کو نقل کر کے گویا وضاحت کی کہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صفی الرحمن صاحب نے مزید کچھ اقتباس اور عبارتیں پیش کی۔ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے منجھلے صاحبزادے میاں بشیر احمد لکھتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا منجھلا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود یعنی مرزا کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے۔ اور اگر مسیح موعود یعنی مرزا کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر نہیں۔ غور فرمائیں کہ گویا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہم پلہ کہیے یا لازم و ملزوم کہیے قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا ان کے ماننے کے لیے لازم ہے اور ان کا انکار کیے تو ان کا بھی انکار کرنا گویا یکساں ہے، ہاں، جبکہ ہمارا ایمان ہے اور یہ بالکل برحق ہے اور دلائل کثیرہ سے ثابت ہے، ہمارا بالکل پختہ اور عین یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول خاتم النبیین سید المرسلین ہیں، اور قادیان کا یہ مدعی نبوت صریح جھوٹا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دعوی نبوت جھوٹ ہے۔ ہاں، وہ آگے کہتا ہے کہ کیونکہ اگر مسیح موعود مرزا کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر نہیں، کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا انکار کفر ہو مگر دوسری بعثت میں جبکہ بقول مسیح موعود یعنی مرزا آپ کی روحانیت اقوا اور اکمل اور اشد ہے اور آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ ہاں، یہ کلمۃ الفصل ریویو نمبر 3 جلد 14 صفحہ نمبر 147 سے اس کے بیٹے کی عبارت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دنیا میں آنے کو پہلی بعثت کہہ رہا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو گویا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی دوسری بعثت ہے۔ تو اگر پہلی بعثت میں انکار کفر ہے تو یہ دوسری بعثت کا انکار کفر کیوں نہیں؟ یہ آخری جملے کا مفہوم۔ اور سنیے، شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ اور سنیے، خلیفہ قادیان مرزا محمود اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں دنیا میں نماز تھی مگر نماز کی روح نہ تھی، دنیا میں روزہ تھا مگر روزے کی روح نہ تھی، دنیا میں زکوٰۃ تھی مگر زکوٰۃ کی روح نہ تھی، دنیا میں حج تھا مگر حج کی روح نہ تھی، دنیا میں اسلام تھا مگر اسلام کی روح نہ تھی۔ ہاں، گویا پہلے سب چیزیں جو ہے بے روح تھی، بس ظاہری شکل صورت۔ دنیا میں قرآن تھا مگر قرآن کی روح نہ تھی، اور اگر حقیقت پر غور کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مگر محمد کی روح موجود نہ تھی۔ الفضل قادیان 11 مارچ 1930 کے شمارے سے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مرزا کے آنے سے پہلے ساری چیزیں ظاہری شکل صورت میں تھی اور اپنی روحانیت سے اور روح سے محروم تھی۔ گویا قرآن تھا، قرآن کی روح نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی اور سارے صحابہ اور سلف کی گویا اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اور ذرا جگر تھام کر سنیے۔ قادیانی اخبار ریویو آف ریلیجنس لکھتا ہے، ہاں یہ انتہائی خطرناک عبارتیں ہیں، اور یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں ہاں یہ قادیانیوں کی یہ باتیں صریح کفر ہے۔ اگر کوئی اس پر یقین رکھے، اس کو مانتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم اسے مرزا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہاں شیخ نے جو جملہ تمہیدی طور سے کہا کہ جگر تھام کر بیٹھیے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سنگین بات اور دعویٰ آ رہا ہے۔ عبارت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا ذہنی ارتقاء، یہ ان کی عبارت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا ذہنی ارتقاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کر دیا، گویا آپ کی توہین کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے، اس وقت میں گویا دنیا میں جو تمدن تھا، مدنیت تھی، شہر اور رہن سہن، وہ آج کے زمانے میں پست تھا، تو اس نقص اور کمی کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا، ورنہ قابلیت تھی، یعنی آپ کے اندر قابلیت تو تھی لیکن مدنیت اور تمدن کے نقص کی وجہ سے اس کا ظہور نہیں ہو سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ شیخ صفی الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ عبارت ریویو جون 1929 سے ہے، ہاں شیخ صفی الرحمان کہتے ہیں آگے، بلکہ اس سے بھی دلخراش بات سنیے۔ اخبار الفضل نے مرزا محمود کی ڈائری کے الفاظ ایک بار اس طرح شائع کیے، مرزا محمود کی ڈائری کے الفاظ ایک بار اس طرح شائع کیے، وہ اس کی عبارت ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الفضل قادیان 17 جولائی 1922۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت محمدی پر یہ کس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہاں ایسی گستاخیاں اگر کوئی اسلامی مملکت میں کی جائے اور اس سے بہت ہلکے درجے کی بھی کی جائے، اس طرح کا دعویٰ ہی کرنا، صرف نبوت کا دعویٰ ہی کیا جائے، تو ایسے شخص کی گردن ماری جائے گی۔ ہاں شیخ صفی الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہے مرزا صاحب اور ان کی امت کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کا رتبہ و حیثیت، اور اس بلند بانگ دعویٰ کیے اس پر یہ بلند بانگ دعویٰ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے سراسر منافی، نبوت پر اور رسالت پر ایمان کے بالکل خلاف ہے، بلکہ کتاب اللہ پر بھی ایمان کے خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی قدر کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ ان کے اس قسم کے دعوے اور حفوات اور کفریات بک رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی قدر کرتے ہیں۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ البتہ مرزا صاحب کی شان خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، چونکہ یعنی مرزا صاحب کی شان خود ان کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ چونکہ بروز محمدی جو قدیم سے موجود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے۔ ہاں یہ پمفلٹ ایک غلطی کا ازالہ، اس میں یہ عبارت ہے۔ گویا شیخ صفی الرحمان صاحب نے اس عبارت کے بعد ایک شعر نقل کیا کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ یہ مرزا صاحب کے وہ دعوے جو کچھ مختلف شخصیتوں اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء کرام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، ان کے مقام اور مرتبے پر جو ہے شبخو مارنے کے مترادف ہے، اس کے متعلق ہم نے کچھ باتیں جانی۔ آگے شیخ صفی الرحمان صاحب کا
پچھلی عبارت میں ہم نے اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا تھا کہ ان کے دو بڑے دعوے، دو عنوان قائم کر کے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل یا آپ کے مقابل کھڑا کرنا، اور دوسرے الوہیت اور خدائی کا دعویٰ۔ تو پہلا والا یہاں ختم ہوا، اور اب الوہیت اور خدائی صفات کا دعویٰ اس عنوان کے تحت شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ لیجئے مرزا صاحب کا سب سے زیادہ سنگین دعویٰ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو نوعیت بتلائی ہے اس کی ایک جھلک پچھلے صفحات میں پیش کی جا چکی ہے۔ چونکہ مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ دفعتاً نہیں بلکہ تدریجاً کیا تھا، خدائی کا دعویٰ دفعتاً یک بیک نہیں کیا بلکہ درجہ بدرجہ تدریجاً کیا تھا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان مراحل کی بھی جھلکیاں پیش کر دی جائیں جن سے گزر کر مرزا صاحب نے خدائی کا منصب حاصل کیا تھا، یعنی اپنے لیے دعویٰ کیا تھا، تاکہ مرزا صاحب کے کمالات تمام پہلوؤں سے واضح ہو جائیں۔ ان کے کمالات واضح ہو جائے کا مطلب یہ کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو درجہ بدرجہ آگے بڑھ کر فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلا عنوان بمنزلہ توحید و تفرید خدا ہونے کا دعویٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور تفرید فرد سے اکیلا بنانا، واحد اور مفرد بنانا، اس کے منزلے میں اللہ کی توحید و تفرید کے منزلے میں ہوں، اس بات کا دعویٰ۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا، عربی عبارت اس نے کہی کہ انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید و تفرید۔ یہ عبارت تصویر مرزا صفحہ نمبر 69 سے منقول ہے۔ بمنزلہ اولاد خدا ہونے کا دعویٰ، اللہ تعالیٰ کی اولاد کے مقام میں، منزلے میں ہونے کا دعویٰ۔ انت منی بمنزلت اولادی، یعنی خدا نے کہا کہ اے مرزا تو میری اولاد کے درجے میں ہے۔ یہ 40 نمبر 4 صفحہ 19، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 86 میں اولادی کی جگہ ولدی ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خدا کے پانی سے ہونے کا دعویٰ، میں اس پر کوئی تبصرہ، اب یہاں کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے ایک سوال کہ مجھے حیرت ہے، آگے شیخ صفی الرحمن صاحب نے کچھ مختصر سا تبصرہ جامع کیا ہے، لیکن میں اس سوال کو نہیں پایا جو کہ ایک ان عبارتوں اور آگے جو آ رہی ہیں عبارتیں ان کے تناظر میں پیدا ہوتی ہے، کہ ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود، مہدی معہود، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آگے بڑھ کر نبی اور تمام انبیاء کا جامع ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس بنیاد پر قادیانی امت اس دھوکے باز کو، دجال کو نبی مانتی ہے، تو ان خدائی دعووں کے ہوتے ہوئے اس کو قابل عبادت کیوں نہیں مانتی؟ اللہ کا بیٹا یا اس قسم کی عبارت کہنے کے بعد پوری عیسائی دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ الوہیت کا درجہ اور تثلیث والا عقیدہ گڑھ لیا۔ ان کے ہاں پولیس نے، سینٹ پال نے جو عقیدہ بنایا، تحریف کی، تو یہاں تو بالکل صاف صریح دعوے پائے جا رہے ہیں۔ تو نبوت کے دعوے کی بنیاد پر ان کو نبی مان رہے ہیں، یہ الوہیت کے دعوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونے کے دعوے کے بعد جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبادت کیوں نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو شاید خفیہ کرتے ہوں گے، کیونکہ عام طور سے باطل پرستوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ سریت پائی جاتی ہے، تقیہ، سریت، چھپا کر کوئی کام کرنا، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں چھپانا، اعمال کے سلسلے میں چھپانا، اہل حق کے یہاں یہ بات نہیں پائی جائے گی۔ آگے خدا کے پانی سے ہونے کا دعویٰ، یہ عنوان ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا انتا مما انا وہم من قشل، تصویر مرزا صفحہ نمبر 69، اسی صفحے کی ایک پہلی عبارت بھی گزری اور یہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ یعنی تو ہمارے پانی سے ہے اور باقی لوگ خشکی سے۔ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو خطاب کر کے کہا۔ مرزا کے اندر خدا کی روح ہونے کا دعویٰ، مرزا کے اندر خدا کی روح ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اعلموا ان فضل اللہ معی وان روح اللہ ینطق فی نفسی، یہ عبارت انجام آتم صفحہ نمبر 176 سے منقول ہے ان کی کتاب۔ وہ ترجمہ ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے اور اللہ کی روح میرے نفس میں بولتی ہے، اللہ کی روح میرے نفس میں بولتی ہے۔ یہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ
اور پھر اس کے بعد اگلا دعویٰ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ. ابھی بے منزلہ خود بیٹا تھا، اب براہ راست بیٹا. خدا کے پانی سے ہونے کا جو مطلب ہے وہ واضح ہی ہے. چنانچہ یہ نتیجہ خود مرزا صاحب کے اس ارشاد سے صاف اور یقینی ہو جاتا ہے کہ ان کے بقول خدا نے انہیں یوں خطاب کیا، اسمع ولدی، ہاں سن اے میرے بیٹے. یہ تصویر مرزا صفحہ نمبر 69 سے یہ عبارت ہے. ہاں سن اے میرے بیٹے، اللہ نے خطاب کر کے کہا. ہاں مثل خدا ہونے کا دعویٰ. مثل خدا ابتدائی دعووں میں مثل مسیح تھے، ہاں، اور آخر میں مثل خدا، بلکہ خدا کا اور آگے اس سے بھی آگے بڑھے ہیں جو آگے آ رہا ہے. مثل خدا ہونے کا دعویٰ. بحکم الولد سر لابی، یہ ایک مقولہ ہے عربی زبان کا کہ بیٹا اپنے باپ کا بھید ہوتا ہے، یعنی اس کا پردہ ہوتا ہے، اس کی باتیں کھولتا ہے. بحکم الولد سر لابی، ضروری ہے کہ مرزا صاحب خدا کے بیٹے ہوں تو اس کے ہم مثل بھی ہوں. چنانچہ لکھتے ہیں کہ جب خدا کے بیٹے ہیں تو ان کی مماثلت اور پائی جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ لکھتے ہیں کہ دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت ہے. دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی ماند. خدا کی ماند یا مانند، ہاں یہاں ماند لکھا ہوا ہے، شاید مانند ہو. ہاں 40 نمبر 3 صفحہ نمبر 25. اگلا دعویٰ اور عنوان ہے مرزا صاحب اور خدا کے ایک دوسرے میں حلول کرنے کا دعویٰ. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی مخلوق میں حلول کے عقیدے کے قائل ہیں، مانتے ہیں، وہ صوفیہ ہوں یا غیر مسلموں میں کچھ مذاہب کے لوگ ہوں، ایسا ماننے والے کافر ہیں. ہاں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا. وہ اللہ کا بیٹا جو کہتے ہیں، تو بیٹا کہنے میں ان لوگوں کے یہاں الگ الگ توجیحات اور تشریحات ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے ہیں، ہاں اللہ کی روح سے پیدا ہوئے، اللہ کی ذات سے نکلے. کچھ کہتے ہیں کہ انسان کی شکل میں پیدا ہوئے، بعد میں بیٹا عالم ناسوت میں کی شکل میں پیدا ہوئے، اور لاہوتیت بعد میں داخل ہوئی. تو بیٹا ہے نہیں، بیٹا بنا لیا، اتخذ ولدا. ہاں ولد ہونا اور ولد بنانا، ایسے دونوں عقیدے اس نصارہ کے یہاں پائے جاتے ہیں، اور بھی توجیحات پائی جاتی ہیں. تو اب ان کے جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد پر قرآن مجید نے ان کو کافر کہا. اب یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ حلول کرا ہے. مرزا صاحب کا ایک الہام ہے. مرزا صاحب کا یہ عبارت ہے شیخ صفی الرحمن صاحب کی رحمہ اللہ. مرزا صاحب کا ایک الہام ہے آواہن، جس کی تفسیر یہ ہے کہ خدا تیرے اندر، یعنی مرزا کے اندر آیا، اتر آیا. آواہن کی تفسیر وہ یہ کرتا ہے کہ خدا، اول تو یہ وحی ہے کہ نہیں، تو بکواس ہے، جھوٹا دعویٰ. ہاں پھر اس کی تشریح کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں خدا کہہ رہا ہے مرزا کے اندر اتر آیا. ہاں یہ کتاب البریہ صفحہ نمبر 76 میں ہے. اور مرزا صاحب کا ایک کشف ہے، مرزا صاحب کا ایک کشف ہے کہ خدا میں جذب ہو کر یہ منظر دکھایا کہ یقیناً خدا میں ہی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. آئینہ کمالات اسلامی صفحہ نمبر 564 565. ہاں گویا شیخ صفی الرحمن صاحب آگے کہہ رہے ہیں، گویا مرزا صاحب خدا کے اندر حلول کر گئے اور خدائے تعالیٰ مرزا صاحب میں حلول کر گیا. اس طرح یہ الہام پورا ہوا کہ انا منک و انت منی، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. اب یہ تو مثل خدا اور حلولیت کا دعویٰ تھا. آگے مزید عنوان دیا خدائی کا دعویٰ. خود اپنے طور پر الوہیت کا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے. خدا کے اس قدر قریب پہنچ جانے کے بعد مکمل خدا بننے میں ایک ہی آنچ کی کسر رہ جاتی تھی. شیخ صفی الرحمن صاحب کی عبارت ہے یہ. ہاں ایک آنچ کی کسر، کوئی کھانا پکتا ہے تو تھوڑا سا کچا رہ، کہتے ہیں کہ ایک آنچ اور دیا جائے تو پک جائے گا. تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے اس قدر قریب پہنچ جانے کے بعد مکمل خدا بننے میں ایک ہی آنچ کی کسر رہ جاتی تھی. ایک کشف کی برکت سے بالآخر یہ کسر بھی پوری ہو گئی اور مرزا صاحب بعین ہی خدا بن گئے. چنانچہ لکھتے ہیں، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. ہاں مکاشفات مرتبہ منظور الہی.
صفحہ نمبر 9۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر، اس سے کھل کر اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور ایسا شخص اسلامی تعلیمات اور حدود کے مطابق کس قسم کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے؟ لیکن انگریزی حکومت کا کہ یہ کارندہ اور اعلی کار تھا۔ ہاں، اور آپ دیکھیں کہ یہ عام طور سے آج بھی جو ہے انہی کی سرپرستی میں دنیا میں سرگرم عمل ہے، اور جہاں مسلمانوں کا غلبہ، اکثریت، یا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان ان کی خوبو سے ان کو پرکھ لیں گے، تو وہاں یہ چھپ چھپا کر سریت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں، اور روافظ کی طرح قادیانیوں میں بھی آپ کو ایک خاص بات یہ ملے گی کہ یہ اپنی ان کتابوں کو جن کا ہم ابھی حوالہ دے رہے ہیں نا، سیرت المہدی، حقیقت الوحی، انجام آتھم یا مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل کتابیں، آپ اکثر و بیشتر اگر ان کتابوں کو مارکیٹ میں حاصل کرنا چاہیں تو بڑی مشکل ہوگی، آپ کو دستیاب نہیں ہوگی۔ قادیانیوں سے اگر آپ مطالبہ کریں گے تو یہ آپ کو ٹال مٹول سے کام لیں گے، ٹالیں گے، ہاں، آپ کو آسانی سے دیں گے نہیں، بلکہ دیں گے ہی نہیں۔ ہاں، اور آج اگر بعض کتابیں کچھ یہ فراہم بھی کرتے ہیں یا کریں گے تو یہ پچھلی کتابوں میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حذف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اصل کتاب یہ عوام اور لوگوں کے سامنے نہیں لاتے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حق اور باطل کی بہت ساری پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے، جو برہنہ حق کہلاتا ہے، وہ علل اعلان پیش کیا جاتا ہے، اور پیش کرنے والا اس میں کوئی گومگو اور تذبذب اور تردد کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ حق ہے۔ ہم جس بات کو سچا اور حق مان رہے ہیں، آخر اس کو پیش کرنے میں تردد کیوں ہو؟ اگر تردد ہے، جھجک ہے، اس کے بارے میں ہم پیش کرنے کے سلسلے میں ہاں کبھی ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ آدمی کو جان کا خطرہ یا اس قسم کا ہو تو وہ عارضی طور سے اس قسم کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کلی طور سے اس قسم کا مزاج ہونا، مسلسل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں خود اس بات کا شور ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے دین مذہب کی اور ہمارے عقیدے کی ہے، ہم اس کو لوگوں کے سامنے اسی انداز میں پیش کریں گے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا اور یہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ گویا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ حق نہیں ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو ہر صاحب عقل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، کسی دنیاوی مفاد اور دیگر مقاصد کی بنیاد پر اگر وہ حق کو قبول نہ بھی کرے تو کم سے کم وہ اس کے سامنے حجت پوری ہو جاتی ہے کہ حق پیش کیا گیا اور اس کے پاس جواب نہیں رہا، لیکن اگرچہ اس نے قبول نہیں کیا۔ لیکن جو پیش ہونے سے ہی گھبراہٹ محسوس کرے، جو عقیدہ ایسا ہو کہ صاحب عقیدہ خود اس کو چھپا کر رکھنے کو ترجیح دیتا ہو، ہمیشہ اپنی کتابیں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے، ایسی چیز بجائے خود ان کو غور کرنا چاہیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جو ان کا عقیدہ اور ان کا مذہب ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت، رہنما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، لہٰذا نازل کرنے والی ذات بابرکات اللہ رب العزت نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اسے پھیلائیں، اس کی تبلیغ کریں، ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہے تو لوگوں کو بتائیں، چھپائیں نہیں، اور اگر کسی سے کوئی علم پوچھا گیا اور وہ اسے چھپاتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے۔ قرآن نے ایک سے زائد مقام پر کہا کہ اللہ نے جو ہدایت اور بینات نازل فرمائی ہیں، ہدایت نازل فرمائی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلناہ من الہدی من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو جو لوگ چھپاتے ہیں ان ہدایت اور بینات واضح دلیلوں کو تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کرنے والے لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں کیا ہے، اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، مختلف مقامات پر اس قسم کی عبارتیں قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ تو حق کو چھپانا جرم ہے
اور یہاں حق کو چھپایا جاتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنے سنگین قسم کے دعوے، ظاہر سی بات ہے اگر میں اسے پیش کر رہا ہوں اور اس درس کو آپ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اگر یہ کہیں کہ ان کتابوں کو دستیاب کر کے ہم اس کو ٹیلی کریں تو ان کتابوں کا ملنا واقعی مشکل ہوگا۔ ہاں، جو ہمارے یہاں پرانے مدارس ہیں، ایسے مدارس جہاں کی لائبریریوں میں قدیم کتابوں کے نسخے موجود ہیں، وہاں مل جائے گا، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہاں، آگے یعنی یہاں خود خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے، آگے ایک اور عنوان اور اس کی عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ خالق کائنات ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے کہا کہ کشف سے یہ دکھائی دے دیا کہ خود یہی خدا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب خالق کائنات ہونے کا دعویٰ، جب اپنے آپ کو خدا کہہ ہی دیا تو اللہ تعالیٰ کے کچھ کاموں اور آپ کی صفات میں بھی شریک اپنے آپ کو بتانے کے لیے دعوے کیے۔ اور جب مرزا صاحب، شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں، اور جب مرزا صاحب خود خدا ہو گئے تو ظاہر ہے کہ انہیں خدائی اختیارات بھی حاصل ہو گئے ہوں گے، اس لیے موصوف نے اپنی بعض خدائی صفات کا اظہار بھی فرمایا۔ یہ طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں، ماننے کے طور پر نہیں کہ ان کے اندر ہو گیا ہوگا۔ مطلب جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اب یہ دعویٰ کون سی بھائی دور کی بات ہے کہ اپنے آپ کو جب خدا کہہ دیا تو خدائی صفات کے بھی دعوے کریں گے۔ اس لیے موصوف نے اپنی بعض خدائی صفات کا اظہار بھی فرمایا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ اور اس حالت میں، یعنی جب کہ مرزا صاحب خدا ہو گئے، یہ قوس میں لگایا، جب کہ وہ خدا ہو گئے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ نیا نظام، نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ یہ کتنے بڑی بات کر رہا ہے کہ میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ یہ سورہ ملک کی آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو جو ہے کچھ چراغوں سے، مصابیح یعنی ان ستاروں کو مصابیح، مصباح کی جمع کہا گیا، مصابیح کہا گیا، ان ستاروں کے ذریعے سے اس کو زینت بخشی۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ پھر سے ایک دو لائن پہلے، پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے، مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے۔ یہ عبارت جو ہے یہ بھی مکاشفات صفحہ نمبر 10 سے اور آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 564 565 سے نقل کی گئی ہے۔ اوپر والی عبارت جو پہلے پیش کی گئی تھی وہ مکاشفات سے۔ آگے ایک اور دعویٰ آج کے درس کی، ابھی یہ کئی دعوے باقی ہیں، آج کے درس میں یہ ایک اور دعوے کا تذکرہ کر دیں۔ کاتب قضاء و قدر ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے قضاء اور قدر تقدیر کے لکھنے والا ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر مرزا صاحب نے اپنی خدائی کو دوام و استمرار بخشنے کے لیے دنیا کی تقدیر بھی لکھی۔ فرماتے ہیں مجھ کو کشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضاء و قدر کے اہل دنیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے لکھے ہیں۔ ایک کام میں نے کیا، اب مجھے کوئی اور بتا رہا ہے۔ مرزا کا دعویٰ دیکھیے، اسی دعوے میں کتنا صریح جھوٹ ہے کہ اپنے عمل کو کشف سے معلوم کر رہے ہیں۔ آج آپ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، جو کام اس نے خود کیا ہے اس کو کوئی اور بتائے گا؟ خواب سے، کشف سے پتہ چلے گا کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے؟ مرزا صاحب لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ دعووں میں پاگل پن کا عنصر اگر ہم تلاش کریں تو نظر آتا ہے، ان کی باتوں میں بھی، انداز میں بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو کشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضاء و قدر کے اہل دنیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے لکھے ہیں۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 33۔ آگے مرزا کے اور بھی کچھ دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ایسے ہر قسم کے دجل فریب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیگر مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔